بات وکیل سے ہو چکی ہے آلریڈی، تو ان کو پتا ہے کہ بھئی بہت سیریس کانسیکوینسز ہونے والے ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی خود اس وقت جیل میں ہیں، وہ اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ واقعی پارٹی کے اندر الیکشن ہوں گے یا گپ شپ ہے؟ دیکھیے، ایک تو پی ٹی آئی کا جو پلان ہے قاسم کے ابا، وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جو مجھے معلومات میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن چیئرمین کے نہیں ہوں گے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین ہی رہے گا، باقیوں کے الیکشن کروا لیں، کیونکہ چیئرمین کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے پڑیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج ان کے کسی وکیل کا سٹیٹمنٹ اخبار میں مرضا ہے، وکیل کا نہیں ابھی اس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. نہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیئرمین ہی رہیں گے. نہیں تو جب اس کا چیئرمین منتخب نہیں ہوگا تو وہ کہاں رہیں گے؟ مجھ تک یہ پہنچا کہ چیئرمین کے آفس کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے، باقی سب کے لیے ہوں گے. اس کو الیکشن کمیشن مانے گا سر؟ اچھا، اب آپ سوچیے، الیکشن کمیشن کو ذرا سوچیے. قانون کے تحت الیکشن انٹرا پارٹی کروانا ہے، پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ اپنے دستخط کے تحت ایشو کر کے دینا ہے. 31 سال سے پی ایم ایل این کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں. یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے، اور سرٹیفائی ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سرٹیفائی ہو جاتی. 55 سال سے پیپلز پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ ایک الیکشن ہوتا ہے جو جماعت اسلامی کے اندر ہوتا ہے، جو واقعی ہوتا ہے. اور اب سوچئے کہ ہماری ساری کی ساری سیاسی جماعتیں انٹرنلی تو سلیکشن کرتی ہیں، لیکن بعد سے وہ کہتی ہیں کہ جی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. انٹرنلی بالکل کوئی شفافیت نہیں ہوتی انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر، مینیپولیشن ہوتی ہے، کوئی گراس روٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. تو اپنی پارٹی کے اندر جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو شفافیت سے کوئی پرابلم نہیں ہو یا نہ ہو. لیکن جب جنرل الیکشن باہر سے ہوں پارٹی کے باہر، تو پھر آپ کو شفافیت بھی چاہیے، پھر آپ کو الیکشن بھی پکا چاہیے. تو ایک تو یہاں پہ وہ انٹرا پارٹی جو الیکشن کروانے چلے ہیں، مجھے پتا چلا کہ جی چیئرمین کے الیکشن نہیں ہو. وہ 20 دن کا غالباً ٹائم دیا، وہ کہہ رہے ہیں 8 دسمبر کو کرا دیں گے، اس سے پہلے تک ہو جائے گا. دیکھیے، اگر چیئرمین کا الیکشن کرواتے ہیں اور کاغذات نامزدگی قاسم کے ابا صاحب تو نہیں دے پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ریبر کا بلہ چلا جائے. معذرت کے ساتھ ریبر کا الیکشن نہیں ہو سکتا. جب نواز شریف صاحب نے اپنی صدارت دے دی شہباز شریف صاحب کو، وہ ریبر تو پارٹی کا صدر یا چیئرمین ہیڈ ہوتا ہے. یہ کیا قانون کے ساتھ مذاق ہے؟ نہیں مذاق کہ آپ ریبر رہ سکتے ہیں، آپ نے کرنا سب کچھ سلیکشن. یعنی پرسنالٹی اورینٹڈ. اگر الیکشن ہوتا ہے پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، تو لیڈرز وہی پرانے کیوں رہتے ہیں اور سارے سلیکٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اگر ریبر رہتے ہیں نا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ایم این اے. لیکن سارے فیصلے پارٹی. دیکھیے، دو بڑی طاقتیں تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. احتشام صاحب ہے، احتشام صاحب الیکشن چاہتی ہیں، انور صاحب الیکشن چاہتے ہیں. جو ایک بہت بڑی طاقت میں سمجھتا ہوں جو الیکشن نہیں چاہتی، وہ معیشت ہے. معیشت چاہتی ہے کہ اسی طرح کام چلتا دونوں نہیں چاہتے ہیں. ذوالفقار صاحب، آپ اور میں ملکی مفاد کے ساتھ ہے، جو ملک کے لیے اچھا ہے وہ ہو جائے. معیشت چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، وہ چاہتی ہے کہ یہ سیدھی سمت پہ چل نکلے. نواز شریف صاحب اگر آپ قیاسرائی کرنا چاہیں کہ وہ ابھی تک نااہل ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ جب تک وہ اہل نہیں ہو جاتے الیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، قاسم کے ابا، وہ بھی یہ چاہیں گے، وہ ابھی تک نااہل ہیں، وہ چاہیں گے کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک اہلیت ان کی واپس نہیں آ جاتی. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے علاقوں میں برف بہت پڑنی ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بعد میں چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب، ارمانوں میں برف یا اوس نہیں پڑنی چاہیے، باقی چیز ہے ٹھیک ہے، پہاڑوں میں پڑ جائے. اب اتنی ساری طاقتیں آپ سوچئے. اور آصف علی زرداری صاحب اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پتہ نہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، کوئی ان کو منانے جا رہا ہے. شہباز شریف بیٹ کاپ کھیل رہے ہیں، بیٹ کاپ. بھائی آپ کا نام نہیں ہے، شادی کی مشاورت ہو رہی ہے دبئی میں بلاول کی. تو وہ پھر چاہیں گے کہ پہلے شادی ہو جائے بعد میں الیکشن ہو، کیونکہ پھر ان کو بھی کچھ وقت چاہیے ہوگا. اچھا، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، وہ جو ہم کہا کرتے تھے تو اب وہ نہیں کہہ سکتے آپ. اب ایک وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں. وہ آپ کی دو دوستیں جو ہیں، عالیہ اور عظما، جو سلمہ کی دوست ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے، وہ دونوں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. تو معیشت چاہتی ہے کہ نہ ہو.